السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ جمعہ کے لائیو بیان میں آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ کا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا یقیناً قابل مسرت ہے، اور خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے میسج ہمیں ملتے ہیں۔ تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہے، آپ اس کا ایک حصہ ہیں۔ آپ کو پسند آتے ہیں، جو بیانات پسند کرتے ہیں، آپ وہ دوسروں تک کے فارورڈ کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اور جمعہ کے دن خاص طور پر 3 بجے اہتمام کر کے بہت سارے خاندان، بہت سارے فیملی اپنے گھروں کے اندر جو ہے 10-20 لوگوں کو لے کر جو ہے یہ بیانات سنا کرتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہمیں مل رہی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقیات سے نوازے، مزید استفادے کی شکلیں پیدا فرمائے۔ آج جمعہ کے بیان کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، مسلمان گھرانوں کے اندر ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ زوال اس امت کے اوپر کیسا آ رہا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے، کسی ہندو بھائی سے شادی کر لیتی ہے، کسی دلت سے شادی کر لیتی ہے۔ وہ ایمان کو اپنے برباد کر کے، ایمان کو بیچ کر، ایمان کا سودا کر کے جو ہے ارتداد کی طرف چلی جا رہی ہے، مرتد ہو جا رہی ہے۔ اس سے سماج کے اوپر کیا، معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، خاندان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کے بھائی بہنوں کو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہے، انہیں کیسے تان طنز کے جملے لوگ کہتے ہیں، اور ماں باپ کو تو ایک ایسی مصیبت، ایک ایسی پریشانی اور ایسی الجھن میں یہ لڑکیاں ڈال دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کئی ماں باپ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں۔ آئیے جائزہ لیں گے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس ارتداد کو، مسلم لڑکیوں کے ارتداد کو کیسے ہم روک سکتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے،
کیوں لڑکیاں یہ راہ اختیار کر رہی ہے، کیوں لڑکیاں جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر کے کسی کی گود میں اور کسی کے گھر میں جا کر بس رہی ہے؟ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ جتنی دینی مذہبی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، واقعات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو محنت ہو رہی ہے اس کے نتائج ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اور تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور ان واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، افسوس ہوتا ہے کسی کی بہن چلی جاتی ہے، کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے، کسی کی نور نظر، لخت جگر، آنکھوں کا تارا، وہ اچھی پیاری بچی جو ہے وہ کسی کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. ظاہر ہے کہ ان ماں باپ پر، ان خاندان والوں پر، اس فیملی والوں پر کیا گزر رہی ہوگی. میرے عزیز دوستو، ان بچیوں کو بھی سمجھنا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کہیں ناکام ہیں، میں سب سے پہلے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ میں ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چوائس کرنا پڑے گا، آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ اولاد کو آپ دنیا میں کیا سمجھ رہے ہیں. کیا اگر آپ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام تک کے ان کی فکریں دیکھیں گے، ان کی سوچ دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اولاد دنیا کا سہارا نہیں ہے، یہ آخرت کا سہارا ہے. آپ آنے والی اپنی نسلوں کو، نونہالان قوم کو اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اولاد کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اس کے لیے کیا فارمولہ دیا قرآن نے؟ اس کے لیے قرآن پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے جو فرمایا ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خالی آپ بچ گئے جہنم کی آگ سے تو کامیابی نہیں ہے، آپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. اولاد کی تربیت کی فکر راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، بے چین و بے قرار ماں باپ کو کر دیتی ہے، اور اس سوچ میں اس کو ڈال دیتی ہے کہ ان کی کیسی تربیت کرنا چاہیے. اور تربیت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا فارمولہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام نے جو اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، وہ سارا منظر، وہ سارا خاکہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان میں سے کسی ایک کی جو ہے آپ تقلید کر لیں گے، کسی ایک کو کی پیروی کر لیں گے، کسی ایک کو فالو کر لیں گے، کسی ایک کی سیرت پڑھ لیں گے کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کیسی کی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بہت آسانی سے جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور اس کو جو ہے اپنانا بہت آسان ہو جائے گا. دوسری جگہ آپ کو قرآن پاک کے اندر ایک عجیب آیت بھی ملتی ہے جو آپ کو احساس دلاتی ہے، آپ کو توجہ دلاتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کیجیے اور اس پر جمے رہنے کی تاکید کیجیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کیجیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دل میں یہ خیال بھی کبھی آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں کوئی بے نمازی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کے گھرانے میں، ان کے خاندان میں کوئی ایک بھی بے نمازی ہوگا۔ وہاں 100% نمازیوں کا ماحول تھا، 100% جو ہے نماز کا ماحول تھا۔ اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہیں غفلت نہ ہو جائے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کیجیے، حکم دیجیے۔ پھر میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے اس حکم کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کتنے بھی بڑے بچے ہونے دو، اولاد کتنی بھی بڑی عمر کی ہونے دو، لیکن آپ کا بچہ بچہ ہی ہے۔ وہ شادی شدہ بھی ہے تو ایک ماں کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، ایک باپ کہتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس کو بیٹے کے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، انتہائی اللہ کے سامنے رجوع ہو کے کیوں اس کی زندگی بنانے کی فکر نہیں کرتے؟ اخلاقی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اس کا کردار، اس کے اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو ایسی تربیت کرنا چاہیے تھا کہ نہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ وہ کسی کو تکلیف دینے والا بنے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ پہلے زمانے میں، ماضی میں، ہماری ماں اور بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اور باوضو دودھ پلایا کرتی تھی اپنے بچوں کو۔ ہماری ماں اور بہنیں حمل کی حالت میں جو ہے انتہائی آخرت کا خوف رکھ کے، اللہ کا خوف رکھ کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کر کے یہ دعائیں کرتی تھی کہ ہمارے لیے اللہ تو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ حمل کی حالت سے دعاؤں کا اہتمام جو ماں کرتی ہو، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے باوضو دودھ پلاتی ہو، پھر اس سے جو ہے نبیوں کی جیسی اولاد، صحابہ کے جیسی اولاد، اس کے لیے بزرگان دین اولیاء کرام کے جیسی اولاد، نیک اور صالح متقی پرہیزگار اولاد، وہ پرورش پائے گی۔ لیکن معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، جب سے ہمارے اوپر زوال آیا ہے، حالات نے کروٹ لی ہے، ہم بے دینی کے ماحول میں آ گئے، مذہب بیزار ہو گئے، خدا بیزار ہو گئے، ہماری زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں، اللہ رسول کا نام نہیں ہے، اور وضو کر کے دودھ پلانا تو دور کی بات ہے، یہ وضو کرنا ہی نہیں جانتی، یہ وضو کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا ہی نہیں جانتی، یہ خود پابند نہیں ہے، تو اب اس کی گود سے پرورش پانے والے کیسے ہوں گے؟ افسوس ہوتا ہے۔ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہے، گھروں کو برباد کرنے والے ہیں، انہی میں سے مسلم لڑکیاں ارتداد کی طرف چلی جا رہی ہے، وہ مرتد ہو جا رہی ہے، بھاگ کر چلی جا رہی ہے۔ اس میں ایک قصور ہمارے سماج کے نوجوانوں کا بھی ہے، لڑکوں کے والدین کا بھی ہے، کہ وہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے،
گھوڑے جوڑے کی رقموں کا ڈیمانڈ کر کر کے جو ہے معاشرے کے اندر ایسی فضا بنا دی ہے، انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ بچی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، بچی یہ سوچنے لگے جاتی ہے کہ میرے ماں باپ کو میں بوجھ بن گئی ہوں، میرے ماں باپ میری جوانی کے بعد شادی کے لیے جو ہے کسی سے بھیک مانگیں گے یا کسی کے سامنے جھک جائیں گے، سود اور انٹرسٹ سے پیسہ لیں گے، یا گھر کو نیلام کر دیں گے، یا گھر کو رہن رکھ دیں گے، یہ نوبت آنے والی ہے، میں اتنی یعنی بد نصیب ہوں، یہ سوچتی ہے وہ۔ اور ہماری ماں اور بہنیں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی عمر ہونے کے بعد اس قدر رسم و رواج کی غلام ہو چکی ہے، اس قدر تاخیر کرتی ہے، اس قدر دیر کرتی ہے۔ آج بچی پسند آئی، آج بچہ پسند آیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی 2 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد رسم ہو رہا ہے، اس کے بعد سال بھر کے بعد جو ہے شادی ہوگی۔ اس درمیان میں جو حرام کاری ہے اس کا احساس ان کو نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا آپ کا ایمان؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ لڑکا اور لڑکی کی پسند ہو چکی ہے، ساری باتیں طے ہو چکی ہے، اب کیا سارے سامان جہیز کی تیاری اور خاندان کے افراد کو اچھے طریقے سے ولیمہ کھلانے کی تیاری، اچھے ڈش بنانے کی تیاری، اور گھر کے رنگ روغن کی تیاری، اور سارے شادی کے لوازمات کی تیاری ہو رہی، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ یہ صبر کا پیمانہ دونوں طرف سے لبریز ہو گیا اور ان کو برداشت نہیں ہوا تو یہ حرام کاری کا راستہ ان کے لیے چور راستہ شروع ہونے والا ہے۔ اور آج کے زمانے میں موبائل تو ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ہے، لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے، میسج شروع ہو جائیں گے، راتوں کو بات چیت شروع ہو جائے گی، تنہائی میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گی۔ آپ نے جب لڑکا اور لڑکی کو پسند کر لیا، طے کر لیا ایک لحاظ سے، اور ان کو ملنے نہیں دینا چاہ رہے، آپ کیوں نہیں ملنے دینا چاہ رہے؟ نہیں، سامان جہیز کی تیاری کرنا ہے، مکان بنانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ارے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ان کے دل و دماغ خراب ہو رہے ہیں، دل کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، دماغ کا زنا ہو رہا ہے، قلب زنا میں مبتلا ہے، وہ زنا کاریوں سے بچانا ان ماں باپ کا فریضہ تھا، اخلاقی فریضہ تھا، دینی فریضہ تھا، ایمانی فریضہ تھا، یہ بھول گئے۔ یہ ساری دنیا کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سارے رشتہ داروں کو بلانے کی فہرست بنانے میں، اور اچھے اچھے دعوت نامے جو ہے تیار کرنے میں، اچھے اچھے سامان اور کپڑے اور لباس کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ کبھی لغزش کے، کبھی خطا ہو گئی، کبھی بھول ہو گئی بیٹی سے یا بیٹے سے، تو وہ حرام کاری کا وبال اور حرام کاری کی نحوست ہمارے گھر کو جو ہے برباد کر دے گی۔ ہمارا قصور ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی پسند آ جائے، فوراً مثالی نکاح کرو۔ بچی پسند کرنے گئے اور نکاح کر کے آ گئے، رسم کرنے گئے اور نکاح کر کے آ گئے، اور اس کے بعد کھلاتے رہو، پلاتے رہو، ٹرک بھر کے جو ہے سامان دیتے رہو، پورا ہندوستان اس کے جو ہے سامان جہیز کے اندر ڈال دو، کون منع کر رہا ہے تمہارے کو؟ لیکن سامان جہیز کی تیاری کے واسطے تاخیر کرنا اور ان کو گناہوں پر جانے کے لیے بارڈر تک کے پہنچانا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام پسند اپنے آپ کو کہتے ہو، دیندار اپنے آپ کو کہتے ہو، حاجی اور نمازی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان حرام کاریوں سے، ان چور راستوں سے بچنے کے لیے راستے کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ مسلم لڑکیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو پورے سماج اور معاشرے کو نیچے دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے، مسلمانوں کو نیچے دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے۔ وہ تمہاری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، وہ سماج کی بیٹی ہے، وہ معاشرے کی بیٹی ہے، وہ مسلمان کی بیٹی ہے، قوم اور ملت کی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی آپ نے فکر نہیں کی ہے، اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہے۔ یہ ماں باپ کا سب سے پہلا قصور ہے، اور اس خاندان اور اس سماج اور اس قبیلے اور برادری کا قصور ہے، جنہوں نے سارے رسم و رواجات کی فہرستوں کو رکھا ہے اور اللہ رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ لہذا جیسے ہی لڑکا اور لڑکی نوجوان جو ہے ہو جائے اور ان کو ایک دوسرے کے لیے ہم پسند کر لے،
تو ماں باپ کا کام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جلدی سے، جیسے جنازہ اٹھانے کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کی شادی کرنے کی ہم کو فکر ہو، بعد میں ساری چیزیں چلتے رہے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے، ارتداد سے بچا سکتی ہے، لڑکیوں کو بھاگنے سے بچا سکتی ہے۔ جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ شادی بہت آسان ہے، شادی بہت سستی ہے، اور میرے ماں باپ کو جو ہے کوئی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی، میرے ماں باپ کو قرض لینا نہیں پڑے گا، میرے ماں باپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، سود اور انٹریسٹ کا معاملہ نہیں ہوگا، گھر کی نیلامی نہیں ہوگی، تو وہ کیوں ایسے قدم اٹھائے گی جو آج اٹھا رہی ہے؟ دوسری بات، ہمارے لڑکے والوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ سے کہنا چاہتے ہیں، ہر لڑکے اور لڑکے کے ماں باپ کے ذہن میں ایک خوبصورت پری حور ان کو چاہیے، کہاں سے لاتے معلوم نہیں ہے، خود تو کالے ہے، خود تو سانولے ہے، خود تو بھینگے ہے، خود تو لنگڑے اور لولے ہے، خود تو معاشی اعتبار سے قلاش ہو چکے ہیں، دیوالیہ نکل چکا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، ٹین کے مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن خواب جو ہے محلوں کے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو ایک حور چاہیے، ایک پری چاہیے۔ 50 جو ہے انہوں نے لڑکیوں کو دیکھ لیا اور پسند نہیں آ رہی، اور وہ لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مالداری کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے ذریعے سے ہمارے پاس کتنا مال آئے گا، گھوڑے جوڑے کی رقمیں کیا ملے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اسلام کو ہم نے بدنام کیا، مسلمانوں کو ہم نے بدنام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے طریقے کو ہم نے ذلیل اور رسوا کیا۔ آئیے عہد کریں کہ شادی کو سادی بنائیں گے، 3 نقطے اڑا دینا ہے، ارتداد کے مسئلوں پر کنٹرول ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو گاڑی دلا کر دیتے ہیں، فون دیتے ہیں، ماں باپ اپنی لڑکی کو میک اپ کا سامان دلاتے ہیں، ماں باپ اپنی بچی کو اچھے زیور دلاتے ہیں، ماں باپ اپنی بچی کو اچھے کالج تک کے پہنچاتے ہیں، اور بے فکر ہو جا رہے ہیں۔ بچی کیا ہے تو کالج میں پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اعلیٰ تعلیم پڑھائیے، آپ اعلیٰ تعلیم پڑھائیے، لیکن وہ تعلیم نہ ہو کہ جس میں وہ آنے کے بعد ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے، ماں باپ کی بے عزتی کرے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ ایسی تعلیم سے بہتر تھا کہ وہ جاہل ہی رہتی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے صاف طور پر، وہ تعلیم کس کام کی ہے کہ جس سے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، وہ تعلیم اور وہ ڈگری کس کام کی ہے جس میں ماں باپ کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں لے جا کر رکھ دے۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا تھا، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس سے بہتر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جاہل ہی رکھ دیتے۔ اعلیٰ تعلیم دلائیے آپ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دینداری کے ساتھ، مذہبی تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے فاؤنڈیشن پر دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں دلا دیجیے آپ، لیکن اس کو نماز روزہ معلوم نہیں ہے، اس کو وضو معلوم نہیں ہے، اس کو حرام حلال کی تمیز معلوم نہیں ہے، وہ دینیات سے واقف نہیں، اسلامیات سے واقف نہیں ہے، اور وہ اگر ڈاکٹر بن جائے گی، وہ اگر جو ہے لیکچرار بن جائیں گی، وہ پروفیسر بن جائیں گی، وہ بہت بڑی سائنسداں بن جائیں گی، لیکن دین کے معاملے میں کوری رہے گی تو کچھ بھی حرکتیں کرنے لگے گی، دنیا جو کر رہی ہے اسے بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے کالج تک کے پہنچایا، اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کا یعنی جو ہے اس کا ذہن بنایا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ پر ایک ذمہ داری تھی یہاں پر۔ ایسے کالج میں اپنی لڑکی کو بھیجتے تھے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہے، وومن کالج جو ہے، صرف لڑکیاں جہاں پڑھتی۔ آپ کو یہ فکر ہونا تھا لڑکوں کے ساتھ اختلاط کے ساتھ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جہاں پڑھتے اس کالج میں ہم نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے فیصلہ کرنا چاہیے، آپ نے ڈیسیجن لینا چاہیے، ہماری لڑکی اگر پڑھے گی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی تو صرف اور صرف لڑکیوں کے کالج کے اندر پڑھ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی مسلم سوسائٹی، مسلم سماج کے ذریعے سے جو کالج چل رہے ہیں
وہاں مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کروانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کی نوبت آئے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینے کی نوبت آئے، میں کہیں پر بھی کمپرمائز نہیں کروں گی، کمپرمائز نہیں کروں گا۔ یہ ماں باپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ میری بچی کے دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے جہاں ماحول ہوگا، جہاں نماز کا اور دینداری کا ماحول ہوگا، اسی کالج میں میں بھیجوں گی۔ اور الحمدللہ آج مسلم سماج کے ان ذمہ داران کو، قوم اور ملت کے ہمدردان کو، اسلامی اسکالروں کو، ماہرین تعلیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر علاقے کے اندر ایک دو کالج، ایک دو بڑی اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرنے کی جگہ یونیورسٹیاں مسلمان چلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ افسوس ہوتا ہے کہ زیادہ دولت آنے کے بعد، یا زیادہ جو ہے ہوشیاری آنے اور عقل آنے کے بعد، یہ بولتے نہیں وہ مسلمانوں کے یعنی جو ہے تنظیموں اور مسلم سوسائٹیوں کے ذریعے سے جو اسکول رہتے ہیں نا، وہاں پر یہ انتظام نہیں ہے، وہ انتظام نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ فلاں جو ہے کرسچن جو ہے، وہ عیسائی لوگ، وہ یہود و نصارہ، وہ ہندو یونیورسٹی اور فلاں، اس کی انگریزی بہت بہترین ہے، اس کے اساتذہ بڑے ماہر ہیں، یقیناً ماہر ہے۔ آپ کی بچی بھی فرفر انگریزی بولنے والی بن جائیں گی، وہ بھی لندن اور امریکہ ریٹن تعلیم یافتاؤں کو شرما دے گی، بہت اچھی انگریزی بولنے والی بن جائیں گی، لیکن کیا ہوگا؟ ایمان کی پوٹلی نکال کے یہ انگریزی آئیں گی، اس کو مذہب کی پوٹلی نکال کر جس کو انگریزی آئیں گی، کیا فائدے کا؟ میری ماں اور بہنوں، آپ ایمان کا سودا کر کے، اخلاق کا، مذہب کا سودا کر کے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، تو پھر وہاں سے بچی تو بھاگ جانے والی ہے، آپ کے گھر کو ریٹرن نہیں آنے والی، گھر واپسی بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ ایسے انگریزی اسکول میں اپنے بچیوں کو ڈالیں، آپ ایسے انگریزی میڈیم کے کالج میں ڈالیں جہاں پر دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے اور اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر مذہبی اعتبار سے، پہلے نمبر پر جو ہے اخلاق اور تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، پہلے نمبر پر اسلامیات اور دینداری کے اعتبار سے آپ کا ذہن جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ڈگری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، مہارتیں ہونا چاہیے، اس کو تلاش کیجیے۔ آپ پہلے مہارتوں کو تلاش کر لے رہے، اس کی خصوصیات کو، اچھی بورڈنگ ہے، فلاں چیز ہے، اچھا ماحول ہے، لیکن وہاں پر ایمان برباد کر کے، ایمان کا سودا کر کے آپ کے پاس ڈگری ملنے والی ہے۔ ماں باپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، ماں باپ دیندار ہیں، اور بیٹی جو ہے ایسے کرسچن اسکول کے اندر جاتی ہے، عیسائیوں کے یعنی جو ہے ماحول میں پل رہی ہے، پرورش پا رہی ہے اور ڈگری حاصل کر رہی ہے، سارا ذہن اس کا اسلام بیزار، مذہب بیزار، خدا بیزار بن رہا ہے، اور اس کے اندر حرام اور حلال کی تمیز بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میری چوائس ہے، میں بالغ ہو چکی ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہوں۔ ماں باپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ وہ تم پر سوال کرتی ہے، تم نے اس موڑ پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ کاش کہ تم اس کی دینداری کے اعتبار سے سوچ کر پھر اعلیٰ تعلیم کا حصول اس کے لیے آسان کرتے، لیکن تم نے بیسک چیزیں نہیں سوچی ہے۔ اس لیے آج مسلم سماج کو جو ہے نیچے دیکھنا پڑ رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے، اسلام بدنام ہو رہے، حاجی صاحب بدنام ہو رہے، نمازی صاحب بدنام ہو رہے، دیندار متقی پرہیزگار گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہے۔ خدا را اس ارتداد سے بچائیے، مرتد ہونے سے بچائیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی تو کیا ہوا؟ اب اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اولاد پیدا ہونے والی، وہ حرامی اولاد پیدا ہونے والی، زنا کی اولاد پیدا ہونے والی۔ حاجی صاحب ذرا شرم کرو کہ آپ کی نواسی یا نواسا جو ہے وہ زانی ہے، حرامی ہے۔ کیا اس دن کے لیے آپ نے ساری قربانیاں دی تھی؟ میرے الفاظ تلخ ہیں، مجھے معاف کیجئے، درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بیلنس کیجئے، دین اور دنیا کا بیلنس رکھیے۔ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری تھی گھرانے میں، گھر میں، خاندان میں، فیملی کے اندر ان بچیوں کی مذہبی اعتبار سے تربیت کر کے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرانا تھا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جہاں بھی گئے
گجرات کے اندر ماحول دیکھیے آپ، حافظ ڈاکٹر ملیں گا، حافظ جو ہے انجینئر ملیں گا، حافظ وکیل ملے گا، حافظ بڑا تاجر ملے گا، حافظ سائنسداں ملے گا، اور یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر ماں حافظہ ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے باوضو اپنے بچے کو دودھ پلانا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کے حفظ کی وجہ سے سارے علوم آسان ہوتے ہیں، سارے علوم آسان ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ایک بہت بڑا پروگرام بنائے ہیں نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، ہم نے ہمارے ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب جو آزاد کالج میں رہ چکے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ صدر ہیں، ہمارے صابر صاحب جنہوں نے بڑی جگہوں پر جو ہے خدمات انجام دی ہے، پرنسپل رہے ہوئے ہیں، پلس کے اندر رہے ہیں، کوئنس کے اندر رہے ہیں، ہمارے فیاض صاحب جو ہے بہت قوم اور ملت کا درد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے شکیل احمد صاحب جو ہے انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور بڑے بڑے مسلم لوگوں کے ذریعے سے، مسلم سماج کے ذریعے سے جو کالج قائم ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے خوب خدمت کی ہے، خوب اسے پروان چڑھایا ہے۔ یہ چاروں ہمارے ساتھی رفقا یہ مل کر نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جٹوارہ روڈ پر ریسیڈنشل اسکول جو ہے 5th سے 9 تک کے اور 11ویں سے 12ویں تک کے، اس میں خصوصی کورس جس میں اعلیٰ تعلیم انتہائی آسان ہو جائے، IIT کے لیے وہ بچے تیار ہو جائے، اور وہ بچے نیٹ کے لیے تیار ہو جائے، وہ بہترین پروفیسر بنے، بہترین ڈاکٹرز بنے، بہترین وکلا بنے، اچھے سائنسداں بنے، اس کے لیے ایک کوشش جاری ہے ریسیڈینشل اسکول۔ وہ آپ جٹوارہ روڈ پر جا کر دیکھیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ دوران گفتگو یہ بات آ گئی تو اصل میں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی وجہ سے یہ لڑکیاں جو بھاگ جا رہی ہیں، مخلوط تعلیم کی وجہ سے جو بگڑ جا رہی ہے، اس کی وجہ سے درد مند اور فکر مند قوم کے ہمدرد لوگوں نے ایسے کئی پلان بنائے ہیں، کئی جگہ پہ ایسی اکیڈمیوں کے ذریعے سے یہ کام ہو رہے ہیں، خصوصی کوچنگ کلاسز چل رہے ہیں۔ آپ اس کو ترجیح دیں، آپ اس کو تقویت دیں۔ ان کا اچھا جذبہ ہے، ان کا مخلصانہ جذبہ ہے قوم اور ملت کے لیے کہ بچے ریسیڈینشل اعتبار سے رہ کر تعلیم حاصل کریں گے، وہیں ان کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر ہم تربیت میں فیل ہیں تو پھر ایسے نتیجے ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خواتین کو جو ہے وہ قوت ارادی عطا کی ہے، قوت ایمانی عطا کی ہے، کہ خواتین کی سیرت پڑھیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ آپ اپنی بچیوں کو صحابیات کے واقعات سنائیں، بزرگان دین اولیاء اکرام کے گھرانوں کی خواتین کے واقعات سنائیں، جن خواتین نے اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، شہادتیں دی ہے، ان کے واقعات سنائیں، ان کو تیار کریں۔ ہماری قوم کے اندر آج بھی الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی مسلم بچی جو ہے ایک اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے، وہ ڈاکٹرز بن جاتی ہے، یا ڈاکٹر بن جاتی ہے، یا انجینئر بن جاتی ہے، کمپیوٹر سے مہارت حاصل کر لیتی ہے، وہ گھر بیٹھے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ آج کل کا زمانہ تو آن لائن کا ہو گیا، گھر بیٹھے آپ کام کر کے دے سکتے ہیں کسی کو، آرکیٹیکٹ بھی بن سکتے ہیں آپ، آن لائن لیکچر بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ماحول کے اندر آپ کو یہ تعلیم ملے۔ اور آج جو لڑکیاں جو ہے بے راہ روی کے اوپر آ جا رہی ہے، غلط ماحول میں چلے جا رہی ہے، غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جا رہی ہے، اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے، تو خدا را آپ اس کی فکر کریں،
تربیت کا اچھا انداز ہو، ہمارے گھرانوں کے اندر جو کمی ہے وہ خوشی اور غمی کے موقع پر ہم اس کمیوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان اور اسلام کے مطابق جو ہے خوشی کو منانا ہے، غمی کو منانا ہے۔ تعلیم کے لیے ہمارے پاس اس قدر جو ہے احادیث ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ جس قوم کو اقرا کی تعلیم اللہ نے دی ہے کہ تم پڑھو اور وہ قوم جاہل رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی اور موقع پر تعلیم کے سلسلے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ حالات حاضرہ میں اخبارات پڑھ کر، سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کہ مسلم لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں، فرار ہو جا رہی ہیں اور دوسروں سے شادی کر لے رہی ہیں، اس پس منظر میں یہ چند باتیں میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ میں تحفظ دین میڈیا اور ان کے رفقا اور ان کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعہ کے لائیو بیانات وہ جو ہے آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے، آپ انہیں اس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں فارورڈ کرتے جائیں، اور جمعہ کے دن خوب اہتمام کر کے 3 بجے سے ان بیانات کو سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو بدل دے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، کوئی سماج اور معاشرے کے اندر ایک ذریعہ بن جائے۔ ایک کی زندگی اگر بن جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کافی ہے۔ آخرت کا ذخیرہ بن سکتی ہے، اور آخرت کا ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، آخرت کے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی یعنی جو ہے درخواست کے ساتھ، اسی اپیل کے ساتھ، اسی یعنی جو ہے گزارش کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما۔ مسلم لڑکیوں میں جو ارتداد کا مسئلہ آیا ہوا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس سے ہماری مسلم سماج کی بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، اس امت پر جو زوال آیا ہوا ہے تعلیم کے اعتبار سے، اے اللہ اس کا خاتمے کا فیصلہ فرما دے۔ اے کریم آقا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت و عقیدت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔